بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسانی زندگی آپس کے رشتہ داریوں اور رابطوں سے مل کر بنی ہے۔ یہ رابطے خاندان اور محلے کی سطح پر انسانی زندگی کی جدوجہد کے میدان میں اور سفر اور اس جیسے دوسرے کاموں کے تحت وجود میں آتے ہیں۔ اگرچہ خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ یہ تعلقات محبت اور اعتماد کے خوبصورت رشتے سے مضبوط ہوں اور اس رشتے کو توڑنے یا کمزور کرنے کا کوئی سبب وجود میں نہ آئے، لیکن بالعموم گلے شکوے اور ناراضی کی صورتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ یہ دنیا جس طرح بنائی گئی ہے، اس میں یہ تو ممکن نہیں کہ ایسا ہونا ختم ہو جائے، لیکن یہ بہرحال ممکن ہے کہ ایسا ہونے کے باوجود تعلقات خوشگوار طریقے سے قائم رہیں اور یہ ناراضگیاں وقت کی گرد کے نیچے دب جائیں۔ دوستو، محبت اور اعتماد کے رشتے کو جو چیزیں قوی تر بناتی ہیں وہ چیزیں تین ہیں۔ ایک ایثار، دوسری عفو و درگزر اور تیسری حسن ظن۔ ایثار یہ ہے کہ آپ اپنے فائدے اور ضرورت پر دوسرے کے فائدے اور ضرورت کو ترجیح دیں۔ عفو و درگزر یہ ہے کہ دوسرے کی غلطی سے صرف نظر کیا جائے اور اسے معاف کر دیا جائے اور اس سے مواخذہ نہ کیا جائے۔ اور حسن ظن یہ ہے کہ آپ دوسرے کے قول و فعل کا اچھا پہلو مراد لیں اور اس کی نیت کی خرابی متعین کرنے کے در پہ نہ ہوں۔ اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ دوسرے کی کسی گفتگو یا عمل پر باز پرس کریں تو اس کی وضاحت مان لیں اور جو کچھ آپ نے سمجھ لیا تھا اس پر اصرار نہ کریں۔ جب ہمیں ایک شخص سے محبت ہوتی ہے تو عام مشاہدہ یہی ہے کہ ہم بالعموم اس کی زیادتیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت بھی بناتے ہیں، اس کی غلط بات ہلکا کر کے دیکھتے ہیں اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اسے اکثر مان بھی لیتے ہیں۔ لیکن محبت کا یہ تعلق جب کسی سبب سے منقطع ہو جاتا ہے تو یکا یک ہمارا رویہ بالکل بدل جاتا ہے، حالانکہ یہی تو وہ موقع ہے جب ہمارے لیے حسن ظن، عفو و درگزر اور ایثار کا رویہ اختیار کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، یہ ایثار یا عفو و درگزر اور یہ حسن ظن اس وقت اپنے پورے معنی میں ظاہر ہوتا ہے جب یہ سب کچھ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی پانے کے لیے ہو۔ جب آدمی اپنے اعزاء، اپنے احباب اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو کچھ بھی حسن سلوک کر رہا ہو تو اس سے اس کا مقصد صرف آخرت کی کامیابی ہو، وہ ناراض بھی خدا کے لیے ہو اور راضی بھی پروردگار کی خاطر۔ اور اگر خدا کی رضا پیش نظر نہیں ہے اور نہ آخرت کی کامیابی اس کا مقصد ہے تو پھر نہ ایثار رہتا ہے اور نہ عفو و درگزر اور حسن ظن کا رویہ اختیار کیے رکھنے کی کوئی وجہ باقی رہتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آدمی اسوہ پیغمبر کے اس بلند مقام کو ہرگز نہیں پا سکتا کہ وہ گالی کا جواب دعا سے دے، دشمنی کا جواب خیر خواہی سے دے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن معاملے کا رویہ یک طرفہ طور پر جاری رکھے۔ اس بلند مقام کو انسان تبھی ہی پا سکتا ہے جب انسان کا ان تمام کاموں سے مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور آخرت کی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔